الاحترام دوستوں، بزرگ اور ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بات کہنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے واجب الاحترام، جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ما کان محمد میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کا نام ذکر کیا ہے کہ آپ کے اور میرے پیغمبر کا نام ہے محمد۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس آیت کے حصے میں اللہ نے نام نبی کا ذکر کیا ہے کہ تمہارے نبی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ولیکن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا ذکر کیا ہے کہ ان کا کام ہے رسالت۔ وخاتم النبیین، آیت کے اس تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیغمبر کے مقام کا ذکر کیا ہے کہ ان کا مقام ہے خاتم النبیین۔ تو 3 آیتیں۔ سب سے پہلی چیز ہے نام محمد۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کا نام ہے محمد۔ یہ نام اللہ رب العزت نے اپنے انمول خزانوں میں سے یہ نام آپ کے اور میرے پیغمبر کو عطا کیا ہے۔ جیسے اللہ نے ہر چیز حضور کو اعلیٰ دی ہے، تو اسی طرح اللہ نے آپ کے اور میرے پیغمبر کو جو نام دیا ہے وہ نام بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ نام کا معنی کیا ہے؟ نام کا معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی تعریف تکرار کے ساتھ کی جائے، جس کی تعریف کا سلسلہ ختم نہ ہو، اسے محمد کہتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، یہ کائنات ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہے، ہر چیز میں آپ کو اللہ کی تعریف نظر آتی ہے۔ آپ سورج دیکھیں، تعریف اللہ کی ہے، چاند دیکھیں، تعریف اللہ کی ہے، ستارے دیکھیں، تعریف اللہ کی ہے، سیارے دیکھیں، تعریف اللہ کی ہے، 7 آسمان ہیں، تعریف اللہ کی ہے، سدرۃ المنتہا ہے، تعریف اللہ کی ہے، جنت ہے، تعریف اللہ کی ہے۔ پھر اس کائنات کو دیکھیں، زمین ہے، تعریف اللہ کی ہے، اور زمین پر جتنی چیزیں ہیں چل رہی ہیں، بہہ رہی ہیں، سمندروں کو دیکھیں، تعریف اللہ کی ہے، دریاؤں کو دیکھیں، تعریف اللہ کی ہے، ندی نالوں کو دیکھیں، تعریف اللہ کی ہے، انسان کو دیکھیں، تعریف اللہ کی ہے، جمادات کو دیکھیں، تعریف اللہ کی ہے، نباتات کو دیکھیں، تعریف اللہ کی ہے۔ یعنی تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری اللہ کی تعریف کرتی ہیں، اور اللہ وہ ذات ہے جو اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ تو محمد کہتے ہیں جس کی ہر کوئی تعریف کرے، بابا جس کی انسان تعریف کرے، جس کی جنات تعریف کریں، جس کی عرش والا تعریف کرے، جس کی فرش والے تعریف کریں، جس کی حسان تعریف کرے، جس کی نعمان تعریف کرے، جس کی آسمان والے تعریف کریں، جس کی انبیاء تعریف کریں، جس کی اولیاء تعریف کریں، جس کی محدثین تعریف کریں، جس کی مفسرین تعریف کریں، جس کی کتب تعریف کریں، جس کی ابدال تعریف کریں، یعنی جس کی سارا جگ تعریف کرے اور جگ والا جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا تمہارے نبی کا نام کیا ہے بھائی؟ محمد۔ نام نبی اللہ نے آیت کے پہلے حصے میں بیان کیا، ما کان محمد، فرمایا ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس کے معارف، اس کے مطالب، اس کی تشریح کو اگر کھولتے جائیں تو وقت زیادہ چاہیے، صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کون ہے محمد؟ فرمایا سرور بنی آدم ہے محمد، روح روان عالم ہے محمد، جگر گوش کان کرم ہے محمد، نور دیدہ ابراہیم و آدم ہے محمد، دستگیر در مندگان امم ہے محمد، امام جماعت انبیاء ہے محمد، مقتدائے زمرہ اتقیاء ہے محمد، قبلہ اصحاب صدق و صفا ہے محمد، کعبہ ارباب علم و حیا ہے محمد، مدلول حروف مقطعات ہے محمد، منشائے فضائل و کمالات ہے محمد، ماہی کفر و بدعت ہے محمد، سر اسرار طریقت ہے محمد، انسان عین وجود ہے محمد، دلیل کعبہ مقصود ہے محمد، نور نگاہ شہود ہے محمد، مقبول رب ودود ہے محمد، اور مطلع انوار نہید ہے محمد، زبدہ اہل تطہیر ہے محمد، ملجائے صغیر و کبیر ہے محمد، ورد آیات قرآنی ہے محمد، امام القبلتین ہے محمد، امام القبلتین ہے محمد، جد الحسن والحسین ہے محمد، سجد نیک نام ہے محمد، شائخ الانام ہے محمد، سبیح البیان ہے محمد، فصیح اللسان ہے محمد، صحاب کرم ہے محمد، صحاب کرم ہے محمد، شفیع الامم ہے محمد، پرمرجع کرم ہے محمد، دنائے سبل ہے محمد، خاتم الرسل ہے محمد، سجد الانبیاء ہے محمد، سجد الاتقیاء ہے محمد، سجد الاصفیاء ہے محمد، گوہر ارتقاء ہے محمد، در اصحاب محمد ہے محمد، آمنہ کا لال ہے محمد، عبداللہ کا لخت جگر ہے محمد، اور مقصود کائنات ہے محمد، مطلوب کائنات ہے محمد، حسن کائنات ہے محمد، جمال کائنات ہے محمد، جلال کائنات ہے محمد، تقوی کائنات ہے محمد، جمال کائنات ہے محمد، عزت کائنات ہے محمد، عظمت کائنات ہے محمد، طہارت کائنات ہے محمد، تقدیس کائنات ہے محمد، صاحب الآیات ہے محمد، صاحب المعجزات ہے محمد، صاحب المنبر ہے محمد، صاحب المحشر ہے محمد، صاحب الحتیم ہے محمد، صاحب المعجزات ہے محمد، صاحب البنات ہے محمد، صاحب الازواج الطاہرات ہے محمد، میرے اور آپ کے پیغمبر ہے محمد، رب کے عظیم تر محبوب ہے محمد، کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے محمد، سب سے بالا ہے محمد، اور جس کی وجہ سے کائنات میں روشنی ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا نام ہے محمد، نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے آیت کے پہلے حصے میں بیان فرمایا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا وہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں۔ کون نہیں ہے؟ فرمایا وہ محمد ہیں، کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن کون ہیں؟ فرمایا ولا کر رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پہلے حصے میں اللہ نے نام محمد کا ذکر فرمایا، دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے رسالت کا ذکر فرمایا، فرمایا نام ہے محمد، رسالت کام ہے رسالت۔ رسالت کا مطلب کیا ہے؟ رسالت کا مطلب ہے اللہ سے لینا، امت کو دینا، اللہ سے پیغام لینا، امت کو دینا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے رسول ہونا، یعنی جو اللہ سے لیتا ہے امت کو دیتا ہے اسی کو رسول کہتے ہیں، اسی کو نبی کہتے ہیں۔ یہ اللہ سے لینا اور امت کو دینے کا کام ہر نبی نے کیا ہے۔ آدم علیہ السلام بھی اللہ سے لیتے ہیں اور امت کو دیتے ہیں، نوح علیہ السلام بھی اللہ سے لیتے ہیں اور امت کو دیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے لیتے ہیں اور امت کو دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے لیتے ہیں، امت کو دیتے ہیں۔ ہر نبی نے اللہ سے لیا ہے اور امت کو دیا ہے، لیکن ہر نبی کے لینے کا انداز اور ہے، امت کو دینے کا انداز اور ہے۔ جناب آدم علیہ السلام میدان عرفات میں اللہ سے لیتے ہیں، امت کو دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے لیتے ہیں، امت کو دیتے ہیں۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بیت اللہ میں اللہ سے پیغام لیتے ہیں،
उम्मत को लेते हैं, उम्मत को देते हैं। लेकिन जब मेरे और आपके पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेने की बारी आती है, अल्लाह फरमाते हैं जिब्राइल मेरे महबूब पैगंबर को बैतुल्लाह से उठा। अल्लाह फिर कहाँ ले जाऊँ? बैतुल मुक़द्दस में ले जा, इमामत अंबिया करवा, इमामत अंबिया करवा कर इसे बैतुल मुक़द्दस भी दिखा, इसे कोहे तूर भी दिखा, इसे बैतुल लहम भी दिखा, फिर आसमानों पे ले आ, सातों आसमानों की सैर करा, फिर जन्नत और जहन्नम भी दिखा, फिर सिदरतुल मुंतहा पे ले आ, फिर लो अर्शो कुर्सी वो भी दिखा, फिर सरी और अकलाम भी दिखा, फिर मेरे कुर्ब पे ले आ, मेरा कुर्ब काबा 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 फकाना काबा को सैन तक ले आ। अल्लाह बताना क्या चाहते हैं? मैं बताना चाहता हूँ, अल्लाह फरमाते हैं मैं बताना चाहता हूँ कैनात की इब्तिदा बैतुल्लाह है और कैनात की इंतहा अर्श मुअल्ला है। महबूब आपके इस सफ़र की इब्तिदा बैतुल्लाह से हो रही है और इख्तिताम अर्श मुअल्ला पे हो रहा है। महबूब मैं कैनात वालों को बताना चाहता हूँ मैंने तुझे रसूल बनाया और रसूल का माना है अल्लाह से लेना, उम्मत को देना। महबूब मैंने बैतुल्लाह से उठवाकर अर्श मुअल्ला पे पहुँचवा कर बताना चाहता हूँ कैनात की इब्तिदा बैतुल्लाह है और अर्श इस कैनात की इंतहा है। मेरे महबूब पैगंबर तू ही इसी कैनात की इब्तिदा है और तू ही इसी कैनात की इंतहा। वलाकिन रसूल अल्लाह, इस रिसालत को अल्लाह ने बयान फरमाया, लोगों तुम्हारे महबूब पैगंबर का काम रिसालत है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में ज़िक्र फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम। अल्लाह ने अंबिया की रूह को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके अल्लाह ने फरमाया ए अंबिया इकराम की जमात, मैं तुम्हें नबूवत दूंगा, तुम्हें रिसालत दूंगा, मोअज़िज़ात दूंगा, कमलात दूंगा, तहारत दूंगा, तक़वा दूंगा, सब्र दूंगा, हिलम दूंगा। कैनात में जितने भी औसाफ हैं अंबिया किराम की जमात वो तुम्हें दूंगा, तुम्हें देकर, तुम्हें नबूवत देकर, रिसालत देकर तुम्हें दुनिया में भेजूंगा। आदम तुझे भी दुनिया में भेजूंगा, नूह तुझे भी दुनिया में भेजूंगा। हर नबी को अल्लाह ने फरमाया तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, लेकिन तुम सब दुनिया में जाओगे लेकिन मेरे महबूब पैगंबर से पहले जाओगे। तुम सब के दुनिया में जाने के बाद आखिर में मेरा महबूब पैगंबर आएगा, सुम्मा जाकुम रसूल, वो रसूल होगा। वलाकिन रसूल अल्लाह, रिसालत मेरे पैगंबर का काम है। अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा जाकुम रसूल, वो रसूल होगा, फिर रसूल आएगा। सारे नबी तुम दुनिया में पहले जाओगे, आखिर में मेरा रसूल आएगा। मैंने कहा अल्लाह रसूल तो 313 हैं, इस रसूल से मुराद कौन सा रसूल है? अल्लाह फरमाते हैं ये रसूल का लफ्ज़ मैं किसी पैगंबर के साथ लगने नहीं दूंगा। आदम को मैं सफ़ीउल्लाह बनाऊंगा, नूह को मैं नजीउल्लाह बनाऊंगा, मूसा को मैं कलीमुल्लाह बनाऊंगा, दाऊद को मैं खलीफतुल्लाह बनाऊंगा, यूसुफ को मैं सिद्दीकुल्लाह बनाऊंगा और अपने महबूब पैगंबर को मैं रसूलुल्लाह बनाऊंगा। हर नबी को अलकाब दूंगा, किसी को नबी बनाऊंगा, किसी को सफ़ीउल्लाह बनाऊंगा, किसी को रूहुल्लाह बनाऊंगा, किसी को कलीमुल्लाह बनाऊंगा, लेकिन रसूल मैं अपने महबूब पैगंबर को बनाऊंगा। ये रसूल का लक़ब मैं किसी पैगंबर और नबी के साथ लगने नहीं दूंगा। यही वजह है 1,24,000 या 44,000 कमो बेश अंबिया में से ये लक़ब अल्लाह ने अगर किसी को अता किया है तो वो मेरे और आपके पैगंबर हैं। अल्लाह ने फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह, लोगों जो आखिरी पैगंबर मैं दुनिया में भेजूंगा नाम उनका मुहम्मद होगा, काम उनका रिसालत होगा। रिसालत का माना क्या है भाई? अल्लाह से लेना और उम्मत को देना। अब हर नबी दुनिया में आए और आकर बिशारत देते रहे। जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर दुनिया में बिशारत देते हैं व मुबश्शिरम बिरसूले, मैं एक रसूल की बिशारत दे रहा हूँ। वो रसूल कौन होगा? फरमाया वो रसूल अहमद होगा। तो अंबिया की बिशारतों में भी रसूलुल्लाह का लक़ब इस्तेमाल किया गया। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، مولا جس آخری پیغمبر کو آپ نے بھیجنا ہے، آخری رسول کو جسے آپ نے دنیا میں بھیجنا ہے، اس کو میری اولاد میں پیدا کر، اس کو میری ذریت میں پیدا کر۔ انہوں نے بھی رسول کا لفظ استعمال کیا تو اللہ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، لوگوں نام محمد ہوگا، کام رسالت ہوگا۔ کام کیا ہوگا بھائی؟ رسالت۔ اور آخری چیز اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، ما کان محمد میں نام محمد کا ذکر کیا، ولیکن رسول اللہ میں کام رسالت کا ذکر کیا، اور آخر میں وخاتم النبیین میں اللہ نے مقام نبی کا ذکر کیا۔ لوگوں تمہارے نبی کا مقام میرے پیغمبر کا مقام ہے وخاتم النبیین، وہ سارے پیغمبروں کے بعد، سارے رسولوں کے بعد، سارے نبیوں کے بعد آخر میں آئے گا، جو آخر میں آئے گا وہ تمہارا پیغمبر ہوگا۔ اس کا مقام یہ ہے اس کے آنے کے بعد کائنات میں کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ حضور کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد جو بھی انسان نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ دجال تو ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، پر نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے سب سے آخر میں جسے ختم نبوت کا صحرا پہنا کر بھیجا ہے وہ میرے اور آپ کے آخری پیغمبر ہے۔ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لوگوں کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، اگر کوئی مخلوق سورج میں رہتی ہے حضور اس کے بھی آخری رسول ہیں، اس کے بھی آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی مخلوق چاند میں رہتی ہے حضور اس کے بھی آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی مخلوق مشتری میں رہتی ہے حضور اس کے بھی آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی زحل میں رہتی ہے حضور اس کے بھی آخری نبی ہیں۔ زمین میں جتنی مخلوقات رہتی ہیں حضور ان کے بھی آخری نبی ہیں۔ آسمان پہ جتنی مخلوقات رہتی ہیں فرمایا حضور ان کے آخری نبی ہیں۔ حضور ان کے کیا ہیں بھائی؟ آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ یہ آخری نبی ہونا، خاتم النبیین ہونا، یہ اللہ رب العزت نے کائنات میں یہ مقام میرے اور آپ کے پیغمبر کو دیا ہے۔ کائنات میں کسی اور کو اللہ رب العزت نے یہ مقام نہیں دیا۔ حضور آخری نبی ہیں۔ اب نہ قیامت تک نہ کائنات کے کسی جگہ پر کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ زمانے میں کسی زمانے میں کوئی نبی آ سکتا ہے۔ سارے زمانوں کے لیے میرے اور آپ کے پیغمبر آخری نبی ہیں، اور ساری مکانات کے لیے میرے اور آپ کے پیغمبر آخری نبی ہیں۔ نہ کسی زمانے میں کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، نہ کسی جگہ پر کوئی نیا نبی آ سکتا ہے۔ قرآن کریم کی 100 آیات پیغمبر کے ختم نبوت پہ دلالت کر رہی ہیں، اور پیغمبر کے 200 ارشادات پیغمبر کی ختم نبوت پر صراحتاً دلالت کر رہی ہیں۔ اور سب سے پہلے اس امت کا جس چیز پر اجماع ہوا ہے، امت نے اجماع کیا ہے، وہ اجماع یہ ہے لوگوں کائنات میں اللہ کے محبوب پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی آئے گا، اگر کوئی دعویٰ کرے گا فرمایا وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے پر نبی نہیں ہو سکتا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کا مقام کیا ہے بھائی؟ خاتم النبیین۔ کیا مقام ہے بھائی؟ خاتم النبیین۔ اور نام کیا ہے؟ محمد۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کام کیا ہے؟ رسالت۔ اور مقام کیا ہے؟ خاتم النبیین۔ یہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے پیغمبر کو مقام دیا ہے۔ توجہ کریں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن 30 آدمی ایسے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ میرے صحابہ سن لو، میرے امتیوں سن لو، وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے۔ حضور کے زمانے میں ایک آدمی ہے جس کا نام مسلمہ ہے، حضور کے پاس آتا ہے، حضور آپ بھی نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ اس نے
کہا ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، آدھی زمین پر آپ رسالت کریں، آدھی زمین پر میری رسالت ہوگی، آدھی زمین پر آپ کی نبوت ہوگی، آدھی زمین پر میری نبوت ہوگی۔ حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ رب العزت نے مجھے ساری مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضور دنیا سے تشریف فرما جاتے ہیں، ابو بکر صدیق کا زمانہ آتا ہے، ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کے قیادت میں ایک لشکر بھیجا ہے۔ وہ لشکر کون تھا؟ وہ صحابہ کی جماعت تھے۔ اس لشکر میں کتنے افراد تھے؟ کتنے صحابہ تھے؟ فرمایا 1200 صحابہ تھے۔ ان میں 700 صحابہ ایسے تھے جو قرآن کے بہترین قاری تھے، اور وہ استاد القرآ تھے، قرآن کے بہترین قاری تھے، وہ بھی اس لشکر میں شامل ہے۔ بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ بھی اس میں شامل ہے، اور جا کر مسیلمہ کذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ دعوت کس کی دیتے ہیں؟ ختم نبوت کی دیتے ہیں۔ مسلمان اپنی اس ناپاک ارادے سے جس سے توبہ کر لے، حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کائنات میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن اس نے بات نہ مانی۔ صحابہ نے جنگ کی ہے، قتال کیا ہے، اور مسیلمہ کذاب کو حضرت وحشی نے جہنم واصل کیا ہے، اور دنیا والوں کو بتایا دنیا والوں ختم نبوت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ نبوت کے دور نبوت میں صحابہ کی جو شہید ہونے والے صحابہ تھے ان کی تعداد 259 ہے لوگ، لیکن جو پیغمبر کی ختم نبوت پہ قربان ہو رہے ہیں میرے بھائیوں ان کی تعداد 1200 ہے۔ ان میں 700 صحابہ وہ ہیں جو قرآن کے بہترین قاری تھے، جو بہترین قاری تھے، وہ پیغمبر کی ختم نبوت پہ جان کی بازی لگا گئے۔ میں بتانا چاہوں گا جو بدر میں کٹے ہیں وہ شہید نبوت ہیں، جو احد میں کٹے ہیں وہ شہید نبوت ہیں، جو تبوک میں کٹے ہیں وہ شہید نبوت ہیں، لیکن جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑے ہیں، میدان میں اترے ہیں، وہ شہید ختم نبوت ہیں، وہ شہید ختم نبوت ہیں۔ میرے بھائیوں پھر ایک اور آدمی آیا، اس کا نام تھا اسود انسی۔ اس نے کہا لوگوں میں بھی نبی ہوں، لیکن ایمان والوں نے اس کا مقابلہ کیا کہ ہمارا نبی آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے آنے کے بعد اب کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آ سکتا۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے حضور آخری نبی ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ایک تابعی ہے، نام اس کا ابو مسلم خولانی ہے۔ یہ ابو مسلم خولانی کو اسود انسی کی دربار میں لایا جاتا ہے، اور اسود انسی کہتا ہے ابو مسلم خولانی میں نبی ہوں، میری نبوت کو تسلیم کر۔ ابو مسلم خولانی کہتا ہے حضور کے بعد میں کسی کو نبی نہیں مان سکتا۔ کہا نہیں مانتا؟ فرمایا پھر چیخا جلاؤ، آگ جلاؤ، اس ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈال دو۔ پھر آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، آگ کو ٹھنڈا کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اسی طرح جناب ابو مسلم خولانی کو جو نبی کی ختم نبوت کے لیے آگ میں جاتا ہے اس کے لیے بھی آگ گلزار بن جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمہ کذاب کے خلاف ایک صحابی کو بھیجتے ہیں، اے میرے حبیب بن زید جا اس کو جا کر ختم نبوت کی دعوت دے کہ حضور آخری پیغمبر ہیں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت حبیب بن زید جاتے ہیں، مسیلمہ کہتا ہے مجھے بھی نبی مان۔ حضرت حبیب نے فرمایا حضور کے بعد کسی کو نبی نہیں مان سکتا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اسے کہا مجھے نبی مان۔ حضرت حبیب بن زید نے کہا حضور کے بعد کسی کو نبی نہیں مان سکتا، بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ پھر اسے کہا مجھے نبی مان، کہا نہیں مان سکتا۔ دایاں پاؤں کٹ گیا، کہا مجھے نبی مان، کہا حضور کے بعد میں کسی کو نبی نہیں مان سکتا۔ بایاں پاؤں کاٹ دیا، کہا مجھے نبی مان۔ زبان سے کہا حضور کے بعد میں کسی کو نبی نہیں مان سکتا، زبان کٹ گئی ہے۔ پھر کہا مجھے نبی مان، کہا حضور کے بعد میں کسی کو نبی نہیں مان سکتا۔ اس کی گردن کٹ جاتی ہے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں کٹے
کٹی ہوئی ہے، زبان کٹی ہوئی ہے، گردن کٹی ہوئی ہے، ماں کے پاس پیغام جاتا ہے حبیب بن زید کے دونوں پاؤں کٹ گئے، حبیب بن زید کے دونوں پاؤں کٹ گئے، حبیب بن زید کی زبان کٹ گئی، حبیب بن زید کی گردن کٹ گئی ہے، یہاں تک کہ وہ جام شہادت نوش کر گئی ہے۔ ماں کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا، دودھ بھی اس لیے پلایا تھا تاکہ وہ ختم نبوت کا دفاع کر سکے۔ حضور نے فرمایا میرے بعد لوگ آئیں گے، 30 دجال آئیں گے، وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے لوگوں میں آخری نبی ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ اس زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ میرے بھائیوں، اس پر ایمان لانے والے بھی کئی لوگ ہیں، اب بھی اسے نبی مانتے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ کی قربانیوں سے، علماء کی قربانیوں سے، مجاہدین ختم نبوت کی قربانیوں سے پاکستان کی پارلیمنٹ میں 7 ستمبر 1973 کے اندر ایک قانون پاس ہوا ہے۔ وہ قانون یہ ہے بھائیوں، حضور کے بعد جو بھی نبی کا دعویٰ کرے گا، نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا، وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ فیصلہ آج بھی پاکستان کی پارلیمنٹ میں قانون میں موجود ہے۔ جب 7 ستمبر آتا ہے وہ شاخ اٹھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں لوگوں 7 ستمبر کا جو دن تھا وہ یوم تحفظ ختم نبوت کا دن تھا، بقائے ختم نبوت کا دن تھا، اور ناموس رسالت کے تحفظ کا دن تھا، بقائے ختم نبوت کا دن تھا۔ آج بھی عاشق اس دن کو سر عام نکلتے ہیں اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں لوگوں ہم تمہیں بتا رہے ہیں جس نے بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے اس کا تعاقب پہلے بھی کیا ہے، آج بھی کر رہے ہیں اور قیامت تک اس کا تعاقب کرتے رہیں گے۔ تو آج بھی 7 ستمبر آ رہا ہے، آج 1 ستمبر ہے، 7 ستمبر آ رہا ہے۔ میں تمام لوگوں سے کہوں گا گھر والوں کو بتائیں 7 ستمبر کا دن پیغمبر کی تحفظ ختم نبوت کا دن ہے، 7 ستمبر کا دن قانون تحفظ ختم نبوت کا دن ہے، 7 ستمبر کا دن بقائے ختم نبوت کا دن ہے۔ بچوں کو بتاؤ، بوڑھوں کو بتاؤ، اولاد کو بتاؤ، جوانوں کو بتاؤ، نوجوانوں کو بتاؤ لوگوں یہ وہ دن ہے جب قادیانیوں کو ہمیشہ کے لیے غیر مسلم قرار دیا گیا اور پیغمبر کی ختم نبوت